السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ وعن ابی ہریرۃ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، رواہ مسلم۔ وعن ابی موسیٰ عبد اللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمیة ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، متفق علیہ۔ ان دو حدیثوں کا ترجمہ اور ترکیب انشاءاللہ ہم کریں گے۔ وعن ابی ہریرۃ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال آپ نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کی جانب نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اور لیکن وہ یعنی اللہ عز وجل تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی جانب دیکھتا ہے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو ہریرہ ان کا نام ہے عبد الرحمن، اور ابو ہریرہ یہ ان کی کنیت ہے، چونکہ یہ بلی سے بہت محبت کیا کرتے تھے اور اپنے ساتھ بلی رکھتے تھے، تو نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ابو ہریرہ کہہ کر پکارا، اور یہ اسی کنیت سے مشہور ہوئے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح خیبر کے موقع پر آپ نے اسلام کو قبول کیا، اور پھر پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حدیثیں سنتے رہے، اور پھر اس کو آپ نے بیان فرمایا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں اگر کسی سے مروی ملیں گی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو پہلے ہم اس کا ترجمہ ہو گیا ہے، پہلے ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں، پھر تشریح کریں گے۔ واو استینافیہ، عن حرف جار، ابی مضاف، ہریرہ مضاف الیہ۔ ہریرہ یہ غیر منصرف ہے، اسی وجہ سے اس پر فتحہ پڑھا گیا، کیونکہ اس میں علمیت اور تانیث ہے، اور غیر منصرف کا اعراب آپ حضرات جانتے ہیں، واضح ہے، حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ اور حالت نصب و جر میں فتحہ کے ساتھ۔ تو عن حرف جار، ابی مضاف، ہریرہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبدل من ہو، اور عبد الرحمن عبد مضاف، الرحمانی مضاف الیہ۔ دیکھیے وہی قاعدہ ہمارا یہاں پر جاری ہو رہا ہے کہ پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو نکرہ کو مضاف، معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں، لہذا عبد یہ مضاف، الرحمانی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ موصوف، قاعدہ وہی ہمارا بن والا کہ بن جب دو علموں کے درمیان واقع ہو تو وہ پہلے علم کی صفت بنتا ہے اور دوسرا جو علم ہوتا ہے اس کا مضاف بنتا ہے، دوسرے علم کا بن مضاف بنتا ہے۔ تو عبد الرحمن یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر موصوف، اور بن مضاف، صخر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ صفت بن گیا عبد الرحمن کی۔ عبد الرحمن موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بدل ہو گیا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، مبدل من اپنے بدل سے مل کر یہ عن جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، رویہ فعل محذوف کا،
رویہ فعل ماضی مجہول اور اس کا نائب فاعل آگے مکمل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، یہ ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترکیب اکثر کی گئی ہے، آج بھی کر دیتے ہیں۔ رضیہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، رضیہ یرضی باب سامع یسمع، تو رضیہ یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اللہ کلمہ جلالت یہ ذوالحال ہے، اور تعالی یہ فعل ماضی معروف ہے، تعالی یا تعالی تعالین باب تفاعل سے ہے، تو تعالی یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب۔ اچھا، فعل ماضی کے حال بننے کے لیے یہ شرط ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رضیہ فعل اللہ کلمہ جلالت ذوالحال اور تعالی یہ حال بنے گا، تو فعل ماضی کے حال بننے کے لیے شرط یہ کہ اس پر قد داخل ہو، تو یہاں پر قد تو ہے نہیں، تو ہم کہیں گے یہاں پر قد محذوف ہے، قد کیا کیا گیا ہے؟ حذف کر دیا گیا ہے۔ تو تعالی فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اللہ کلمہ جلالت ذوالحال کا حال، ذوالحال حال سے مل کر رضیہ کا فاعل، اور عن حرف جار، ہو ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا اسی رضیہ فعل کے، رضیہ فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ لفظاً خبریہ معناً انشائیہ ہوا، کیونکہ یہ دعا ہے، یہ جملے معترضہ کے طور پر استعمال ہوتا، معنی ہوگا اللہ عز و جل ان سے راضی ہوا، رضی اللہ عنہ، اللہ عز و جل ان سے راضی ہوا۔ تو اس کے بعد قالا یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اور آگے جو قالا آ رہا ہے یہ مکمل اسی پہلے قالا کا مقولہ ہے۔ تو قالا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، رسول و مضاف، اللہ کلمہ جلالت مضاف الیہ، وہی قاعدہ، پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں، لہذا رسول و مضاف، اللہ کلمہ جلالت مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر اسی قالا کا فاعل، اور اس قالا کا مقولہ ہے ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، مکمل۔ انا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، تو مبتدا کو انا کا اسم کہا جاتا ہے اور خبر کو اس کی خبر کہا جاتا ہے، تو انا حرف مشبہ بالفعل اور اللہ کلمہ جلالت اسی انا کا اسم ہے، اور لا ينظر یہ فعل مضارع منفی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوئے اللہ کلمہ جلالت، الی حرف جار، اجسام یہ جسم کی جمع ہے، اور یہاں پر قاعدہ سمجھتے ہوئے چلیں کہ آخر میں ضمیر ہو اور ضمیر سے پہلے اسم ہو تو اس اسم کو مضاف بناتے ہیں اور ضمیر کو مضاف الیہ بناتے ہیں، اور وہ ضمیر جو ہوتی ہے ہمیشہ مجرور متصل کہلاتی ہے، لہذا الی حرف جار اجسام مضاف، کم ضمیر مجرور متصل، مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر الی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ معطوف علیہ ہو گیا، کیونکہ اس کے بعد ولا الی صورکم آ رہا ہے اور حرف جر کا عطف حرف جر پر ہی کیا جاتا ہے۔ واو حرف عطف یہاں پر لا زائدہ ہے، الی حرف جار، صور یہ صورتن کی جمع ہے، صور یہ مضاف ہے، کم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر الی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ معطوف ہو گیا الی اجسامکم پر، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہوا ینظرو فعل کے، ینظرو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن گیا معطوف علیہ، کیونکہ آگے ولیکن ینظرو الی قلوبکم واعمالکم، واو حرف عطف، لیکن یہ برائے استدراک کہہ کر چھوڑ دیں گے، اور ینظرو نظر ینظرو باب نصر ینصر، تو ینظرو یہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوئے اللہ کلمہ جلالت، الی حرف جار قلوب مضاف، کم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، کیونکہ آگے واعمالکم ہے اور اعمالکم کا عطف قلوبکم پر ہے، واو حرف عطف اعمال مضاف، کم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف
معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر الی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا ینظر فعل کے، ینظر فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہو گیا پہلے لا ینظرو پر۔ اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر یہ انا کی خبر، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ مقولہ ہو گیا اسی دوسرے قالا کا۔ قالا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مقولہ ہو گیا پہلے قالا کا۔ اب قالا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ نائب فاعل بن گیا اس رویہ فعل محذوب کا جو ہم نے نکالا تھا۔ اب رویہ فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق یعنی ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو یہاں تک اس کی ترکیب مکمل ہو گئی۔ تو یہاں پر یہ بیان ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، بے شک اللہ عز وجل تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اور لیکن تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکل و صورت اور جسم، چاہے وہ لاغر ہو یا کمزور ہو یا انسان تندرست ہو یا انسان بدصورت ہو یا انسان خوبصورت ہو، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں خوبصورتی اور بدصورتی کا اعتبار نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جسم کے موٹے یا طاقتور ہونے کا اعتبار نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے دلوں کو اور ان کے اعمال کو دیکھتا ہے، اور اعمال اگر قابل قبول ہوتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، اور اگر اعمال قابل قبول نہیں تو رب کی بارگاہ میں مردود ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے اعمال کی طرف دیکھتا ہے، ان کے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، نہ کہ ان کے جسموں اور ان کی صورتوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو ظاہری طور پر اپنے جسم اپنے اعضاء سے اعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر دکھاوے کے لیے، ریا کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، تو رب عز و جل کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا بلکہ وہ مردود ہوتا ہے۔ اور جو بندہ صمیم قلب سے اللہ عز و جل کی خشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھ کر عبادت کرتا ہے، اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے، جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے ڈرتا ہے، اللہ عز و جل کی پناہ لیتا ہے شیطان رجیم سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہے۔ اور جو بندہ صرف دکھاوے کے لیے کہ اپنے ظاہری اعضاء کے ذریعے سب کچھ کرتا ہے مگر دل اس کا کچھ اور ہے، دل میں کوئی اور ہے یا نفاق چھپائے بیٹھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے جسموں اور تمہارے چہروں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اور تمہارے دل میں کی کیفیت اور تمہارا دل کیا کہتا ہے اس بات پر ڈپینڈ کرے گا، اور وہ چیز اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین کے ایک پرت کو اٹھا کر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا، اور اس میں ہر قسم کی مٹیاں موجود تھیں، یعنی انسان تبھی کچھ گورے پیدا ہوتے ہیں، کچھ کالے ہوتے ہیں، تو اللہ عز و جل نے اسی مٹی کی وجہ سے، جو مٹی ہر قسم کی تھی، اسی وجہ سے جو ہے انسانوں کو کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کوئی جو ہے کچھ جگہ بنجر زمینیں تھیں تو ان کو اٹھایا۔ تو انسان میں بھی کئی قسمیں پائی جاتی ہیں، کئی کائنڈس ہیں انسان کے اندر بھی۔ تو اللہ عز و جل تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ بندہ اعمال کیسا کرتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ ظاہری طور پر اعمال کرتا ہے ریا کے لیے، دکھاوا کے لیے، تو رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا بلکہ وہ مردود ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے وضاحت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن 3 شخصوں کو حاضر فرمائے گا اور پھر ان کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا قیامت کے دن۔ سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا۔ شہید کو اللہ عز و جل اپنی نعمتوں کے بارے میں پورا، جو اس نے دنیا کے اندر اسے نعمتیں عطا فرمائی تھی، ان نعمتوں کو یاد دلائے گا اور کہے گا اے میرے بندے، میں نے فلاں 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 نعمتیں تجھے عطا فرمائی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟
تو وہ بندہ کہے گا کہ اے پروردگار عالم، میں میدان جہاد میں تھا، میدان جنگ میں تھا، میں نے صرف تیری رضا اور خوشنودی کے لیے، میں نے تیری رضا اور خوشنودی کے لیے جنگ کی اور میں اس میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ عز و جل اس سے فرمائے گا کہ نہیں، بلکہ تو نے میری رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں، بلکہ تو نے تو اس وجہ سے جنگ کی تھی تاکہ لوگ تجھے مجاہد کہیں، تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں، تو تجھے دنیا کی زندگی میں بہادر اور شہید کہہ لیا گیا، اب یہاں آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کام کرتا تھا۔ تو فرشتے اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے حوالے کر دیں گے۔ اسی طریقے سے پھر عالم دین کو پیش کیا جائے گا، جس نے دین کا علم حاصل کیا، قرآن مقدس پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا۔ تو اس حافظ قرآن عالم دین سے کہے گا کہ میں نے اپنی نعمتیں عطا فرمائی، تم نے کیا کیا؟ تو کہے گا اے پروردگار عالم، میں نے دین کی تبلیغ کی، تیرے لیے علم حاصل میں نے کیا، تیری خوشنودی کے لیے، مگر اللہ عز و جل فرمائے گا کہ تو قرآن مقدس کی تلاوت اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگ تجھ سے راضی ہو جائیں، تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تاکہ لوگ تجھے عالم کریں، اور تجھے دنیا کی زندگی میں عالم کہہ لیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ اور تیسرا وہ شخص ہوگا جسے اللہ عز و جل نے دنیا کے اندر بہت مال و دولت عطا فرمایا ہوگا، تو اس مال و دولت، اس امیر شخص کو بلایا جائے گا، اس امیر سے کہا جائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ اللہ عز و جل اپنی نعمتوں سے یاد دلائے گا، تو کہے گا اے پروردگار عالم، تو نے مجھے پیسہ عطا کیا، مال دیا، دولت دی، تو میں نے اسے تیرے لیے، تیری رضا کے لیے خرچ کیا، فلاں فلاں جگہ میں نے دین کے کام میں حصہ لیا، تو اپنے مال کو اس طریقے سے میں نے خرچ کیا۔ تو میرا رب فرمائے گا کہ تم دنیا کی زندگی میں اس لیے اس مال کو خرچ کرتے تھے تاکہ لوگ تمہیں سخی کہیں اور تمہارا مال و دولت دیکھیں تو تمہارا چرچا ہو لوگوں کے درمیان، اور تمہیں مالدار لوگ کہیں، بس دنیا کی زندگی میں تمہیں مالدار کہہ لیا گیا، اب تمہارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے انہیں اٹھا کر جہنم میں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے ڈال دیا جائے گا۔ جس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ عز و جل، یعنی وہ شہید تو ہوا تھا، اس کے دل کے اندر کیا چیز تھا یہ تو ہمیں نہیں معلوم، کہ لیکن رب تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس نے ظاہری طور پر تو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ وہ جو ہے اسلام کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا اللہ عز و جل کی رضا کے لیے، مگر اس نے دل کے اندر کیا چھپایا ہے، دل کیا ہے؟ تو اللہ عز و جل دلوں کو دیکھتا ہے، صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ انسان کی صورت کتنی بھی بہترین ہو، کتنی بھی اچھی ہو، اگر وہ اعمال بد کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا، بلکہ مردود ہوتا ہے۔ بلکہ یہاں پر اگر انسان غور و فکر کر لے کہ ایک بندہ ہے جو اپنے مال کو خرچہ بھی کرتا ہے لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ریا کے طور پر، لیکن یہ دیکھو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کا وہ عمل مقبول نہیں بلکہ وہ مردود ہے۔ یعنی مال بھی دنیا کی زندگی میں خرچہ کریں اور قیامت میں ہمارا کوئی حصہ، اور جو ہے حشر کے دن ہمارا کوئی آخرت میں حصہ ہی نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک بندہ اچھی طریقے سے علم حاصل کرتا ہے، مدرسوں میں جا کر زانوِ تلمس طے کرتا ہے اور لوگوں سے علم حاصل کرتا علماء سے، اور صرف اتنی ہی نیت اس کی بدلتی ہے کہ وہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے علم حاصل کرتا ہے، تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مردود ہو جاتا ہے اور جہنم میں اسے ڈالا جاتا ہے۔ تو انسان کو اس سے خود جو ہے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ زندگی عطا فرمائی تو صرف اور صرف محض اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کام کیا جائے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں۔ اسی طریقے سے علامہ منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص تھا جو بڑا تہجد گزار تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، وہ میرا معتقد بھی تھا اور مجھ سے محبت بھی کرتا تھا اور میرے ساتھ رہتا بھی تھا۔ تو ایک وقت ایسا ہوا کہ وہ کچھ دنوں تک میری بارگاہ میں حاضر نہ ہوا، تو میں ہی اس کے گھر کی طرف چلا۔ تو علامہ منصور بن عمار فرماتے ہیں کہ میں اس کے گھر کی طرف گیا تو پتہ چلا کہ وہ سخت بیمار ہے، اور جب میں نے اسے جا کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ کالا پڑ گیا ہے، آنکھیں نیلی ہو گئی ہیں اور ہونٹ موٹے ہو گئے ہیں۔ تو میں نے اس سے جا کر کہا کہ اے میرے بھائی، کلمہ طیبہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ۔ تو جیسے ہی میں نے ایسا کہا فوراً وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب تھوڑی دیر بعد افاقہ ہوا، اس کو ہوش آیا، تو میں نے پھر اس سے وہی بات دہرائی کہ بھائی کلمہ پڑھ لے، تو پھر جو ہے اس نے میری بات کی طرف توجہ نہیں دی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اگر تم کلمہ نہیں پڑھو گے تو نہ ہی میں تمہیں غسل دوں گا اور نہ ہی تمہاری نماز جنازہ ادا کروں گا، نہ ہی پڑھاؤں گا، اور نہ ہی تمہیں کفن دیا جائے گا۔
جب اس نے اتنی بات سنی تو وہ کہنے لگا، رونے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس نے کہا کہ حضور میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں مگر میری زبان پر کلمہ آتا نہیں ہے۔ تو پوچھا کیا بات ہے، تمہاری نمازیں کہاں گئی، تمہارے روزے کہاں گئے، اتنا تقویٰ تم کیا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے کہاں گئے، آج کیوں نہیں کلمہ آپ کی زبان پر آ رہا ہے؟ تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں نے جو نماز پڑھی تھی وہ لوگوں کے دکھانے کے لیے پڑھی تھی تاکہ لوگ مجھے نمازی کہیں، میں نے روزے رکھے تو تاکہ اس لیے یہ لوگ مجھے روزے دار کہیں اور لوگوں کے درمیان میری عزت بنی رہے، اور میں نے صرف دکھاوے کے لیے سارے کام کیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نماز پڑھتا تھا، لیکن جب میں تنہائی میں ہوا کرتا تھا اور تنہائی اختیار کرتا تھا تو میں برہنہ ہو کر شراب پیا کرتا تھا، اپنے گھر کے اندر برہنہ ہو کر شراب پیا کرتا تھا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا، اور اللہ عز و جل نے ایک مرتبہ مجھے بیمار کر دیا، اللہ عز و جل نے ایک مرتبہ میرے اوپر بیماری ڈال دی، تو میں کافی دنوں تک بیمار رہا۔ پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نے گڑ گڑا کر دعا کی، میں نے قرآن مقدس پڑھنا شروع کیا، اور جب میں سورہ یاسین پر پہنچا تو میں نے قرآن مقدس کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرآن مقدس کو وسیلہ بناتے ہوئے دعا کی کہ اے پروردگار عالم، میری اس بیماری کو ٹھیک فرما دے، دوبارہ میں گناہ نہ کروں گا۔ تو اللہ عز و جل نے قرآن مقدس کے صدقے میں اس کی برکت سے مجھے ٹھیک فرما دیا، مگر کچھ دنوں تک یہ معاملہ صحیح تھا، پھر میں شیطان کے بہکاوے میں آیا اور اپنے رب کے عہد کو توڑ دیا، جو میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو توڑ دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ پھر میں دوبارہ بیمار پڑ گیا، پھر میں نے وہی کام کیا، قرآن مقدس کی تلاوت کرنا شروع کیا اور رب عز و جل کی بارگاہ میں اسی قرآن کو اٹھا کر اور میں نے وسیلہ بنایا، پھر اللہ عز و جل نے مجھے صحیح فرما دیا، اور پھر اس کے بعد میں گناہوں میں مبتلا ہو گیا، یعنی صرف دکھاوے کے لیے میں سب کچھ کام کرتا رہا، یہاں تک کہ میں پھر ایک مرتبہ بیمار پڑا تو پھر میں قرآن مقدس لے کر بیٹھا، مگر میں قرآن کا ایک لفظ بھی نہ پڑھ پایا، قرآن کی ایک آیت بھی میں پڑھ نہ سکا۔ اللہ عز و جل نے میری زبان سے اسے قرآن مقدس کی تلاوت کو چھین لیا اور میں پڑھ نہ پایا، یہاں تک کہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنے لگا تو ہاتف غیبی سے آواز آتی کہ اے شخص، جب تجھے بیماری لاحق ہوتی ہے تو رب کی بارگاہ میں آ کر گڑگڑانے لگتا ہے، اور جیسے ہی تجھے صحت عطا فرما دی جاتی ہے فوراً ہی تو گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اپنے رب کی نافرمانیوں پر لگ جاتا ہے۔ تو اس وقت وہ فرما رہے ہیں کہ کیا تم اپنی قبر کو نہیں دیکھتے ہو کہ وہ قبر کس طریقے کی اندھیری ہے، اور قبر پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ میں سانپ بچھو کا گھر ہوں اور میرے اندر صرف تاریکی ہی تاریکی ہے، اور اگر تم روشنی پیدا کرنا چاہتے ہو قبر کے اندر تو اعمال اچھے کر کے آؤ۔ تو اس وقت جو ہے مجھے میرے دل پر وہ بات اثر کر گئی، لیکن پھر بھی میں اسی طریقے سے اسی میں لگا رہا اور ریاکاری ہی کرتا رہا، اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے میں صرف نماز پڑھتا، روزے رکھتا اور خرچ کرتا فی سبیل اللہ۔ تو حضرت منصور بن عمار فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھا، اور اٹھنے کے بعد جیسے ہی میں اس کے گھر سے باہر نکلا تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ کچھ لوگوں کے ذریعے یہ خبر ملی کہ وہ شخص انتقال کر گیا ہے۔ حضرت منصور بن عمار یہ واقعہ درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہر فعل، ہر کام صرف اللہ کی خوشنودی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، لوگوں کے لیے نہیں، اس لیے کہ بندہ دنیا کی زندگی میں بھی مشقتیں اٹھائے گا، نماز پڑھے گا اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تو دنیا میں بھی اس کا بڑا خسارہ ہے اور آخرت میں بھی بڑا خسارہ ہے۔ اور اگر کوئی بندہ صرف اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو خود اللہ عز و جل اسے لوگوں کے درمیان مقبول فرما دیتا ہے، خود اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لوگوں کے درمیان مقبول فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جتنے بھی اعمال ہوں ہمارے، وہ نیک نیتی کے ساتھ ہوں، صدق دل سے کریں اور اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے کریں، محض صرف دکھاوے کے لیے کوئی کام نہ کریں، ورنہ جتنا بھی عمل بندہ کرے گا اس پر عذاب کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آیا ہے کہ قیامت کے دن ریاکار کو جو ہے بلایا جائے گا اور اسے جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا، تو وہ کہے گا اے پروردگار عالم، میری وہ نیکیاں کہاں ہوئی جو میں نے نمازیں پڑھی تھی اور دیگر کام کیے تھے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اپنی نیکیاں ان سے مانگ جن کو دکھانے کے لیے تو نے نمازیں پڑھی تھی، جن کو دکھانے کے لیے تو نے دنیا کی زندگی میں اچھے اعمال کیے تھے، ان سے جا کر اپنی نیکیاں مانگ۔ اس طریقے سے اللہ عز و جل اسے جہنم کے حوالے کر دے گا۔ تو ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، ہمیں ریا جیسے
اس عظیم گناہ سے محفوظ و معمون فرما۔ اللہم طہر قلوبنا من الحسد والبغض والریاء۔ یہ آپ حضرات کے سامنے حدیث پاک کا ترجمہ اور تشریح ہوگی، اور آگے حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 8 وعن ابی موسیٰ، انشاءاللہ اگلا درس اس کا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔